ہوا یہ کہ جب قائد اعظم زیر علاج تھے زیارت میں، آپ کو معلوم ہے ٹی بی کا مرض تھا انہیں، اور وہ پہنچے ہوئی تھے آخری اسٹیج کو، تو لاہور میں جو ٹی بی کے پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ، وہ ہمارے استاد تھے، ہم نے بھی ان سے پڑھا ہے، میں اس زمانے میں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، تو ان کو بلایا گیا تھا ان کے علاج کے لیے۔ انہوں نے وہ روایت جو ہے وہ ویسے تو لمبی ہے، میں ساری نہیں پڑھ کے سنا سکتا، وہ تو آپ کو ندائے خلافت کے سروت پر مل جائے گی، لیکن یہ کہ اس کا ایک حصہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے رہے، میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ بات چیت تھوڑی سی کرنے میں بھی ہانپ جاتے تھے، جسمیا ہو جاتا تھا، سانس اکھڑ جاتا تھا، تو منع کیا ہوا تھا آپ گفتگو نہ کریں، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے ان کے اندر سے ایک بات کہنے کا جذبہ ابھر رہا ہے، لیکن یاد آ گیا کہ ڈاکٹروں نے روکا ہوا تو روک لیا۔ یہاں تو محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن الفاظ ان کے ان ہوٹوں تک آ کر رک جاتے ہیں۔ اس ذہنی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے، ہم نے کہا آپ فرمائیں جو فرمانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ کہ اندر ہی اندر کشاکش رہے گی۔ اب یہ الفاظ ہے قائد اعظم، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ یہ شخص وہ ہے کہ جس کا کوئی مذہبی انداز نہیں، مذہبی لبادہ نہیں، مذہبی شکل و صورت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا جو گہرا رشتہ ہے رسول خدا کے روحانی فیض سے پاکستان وجود میں آیا۔ ایک سال پہلے مولانا مدنی نے بھی کہا تھا، سلہٹ میں کہہ دیا تھا، ملأ اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا پاکستان کے قیام۔ وہ میں نے اصل میں اسی پرچے میں ندائے خلافت کے ایک چیپٹر جو میری کتاب ہے استحکام پاکستان، اس کا بھی ایک باب دے دیا گیا جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا قیام موجودہ مشیت خداوندی کا خصوصی منظر، اس کے سارے فیکٹس میں نے اس میں بیان کیے، اور اسی میں آخر میں اس کا بھی حوالہ ہے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قول۔ بہرحال ابھی وہ پوری قول سن لیجئے۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راستہ کا نمونہ بنائیں۔ یہ میرا قول تو نہیں ہے، قول قائد اعظم کا ہے، راوی ڈاکٹر ریاض علی شاہ ہے۔ اب یہ ان کا فرض ہے کہ اسے خلافت راستہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ میں حیران ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 ان کے ذہن میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ یہ آیت ہے جو ان الفاظ کے پس منظر میں بول رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نمونہ بنائے، تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ اگر اس خطے عرضی میں خلافت راستہ کا نظام قائم ہو جائے تو دنیا دوڑے گی اس نظام کو اختیار کرنے کے لیے کہ